ان کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ تینوں نے بوکھلا کر ان کی طرف دیکھا۔ پھر محمود نے کہا، آپ کو نوٹ بک کے بارے میں کس طرح معلوم ہو گیا؟ کیا تم بھول گئے؟ پہاڑیوں پر میں نے ہی تم لوگوں کو بھیجا تھا، وہ بھی ٹھیک 4 بجے۔ ہاں، اس پر تو ہمیں اب تک حیرت ہے۔ آخر آپ کو یہ بات کس طرح معلوم تھی کہ وہاں ایک عدد گڑبڑ ہوگی؟ اتفاق سے معلوم تھی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، نوٹ بک مجھے دے دو۔ وہ مسکرا کر بولے۔ لیجئے، یہ نوٹ بک یہ رہی۔ لیکن کیا آپ ہمیں نہیں بتائیں گے آپ کو اتفاق سے یہ بات کس طرح معلوم تھی؟ فاروق نے بے تابانہ انداز میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم چائے پئیں گے۔ میں بھی لائی، بیگم جمشید نے کہا اور باورچی خانے کی طرف چلی گئیں۔ تو کیا ابا جان، آپ بھی پہاڑیوں پر ہی کہیں موجود تھے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ نہیں، میں وہاں نہیں تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ تم لوگ نوٹ بک حاصل کیے بغیر نہیں لوٹو گے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم آپ کی امید پر پورے اترے، فاروق بولا۔ کل مجھے ایک ہوٹل میں جانا پڑا تھا۔ ہوٹل کے بارے میں کچھ غلط قسم کی خبریں موصول ہوئی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ اس ہوٹل میں غیر ملکی جاسوسوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ نہایت خاموشی سے جائزہ لے لیا جائے۔ چنانچہ میں نے اپنا حولیہ تھوڑا بہت تبدیل کیا اور ہوٹل میں پہنچ گیا۔ پھر اخبار میں اس طرح گم ہو گیا جیسے دنیا کا کوئی کام نہ ہو، لیکن کان ادھر ادھر کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ آخر 3 غنڈہ صورت آدمی میرے ہی نزدیک ایک میز پر آ بیٹھے۔ ان کی باتیں سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، اطلاع یہ ہے کہ ایک شخص ٹھیک 4 بجے شام مشرقی پہاڑیوں پر پہنچے گا۔ ایک دوسرا آدمی نوٹ بک سے وصول کرے گا، دور اپنا راستہ لیں گے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ نوٹ بک ہمیں حاصل کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کیا مشکل ہے، ہم حاصل کر لیں گے۔ جو ہی وہ نظر آئے گا ہم اس سے نوٹ بک چھین لیں گے، متعلقہ آدمی سے بھی نمٹ لیں گے، وہ دونوں ہماری طرف سے بے خبر ہوں گے، اس لیے ہم نہایت آسانی سے ان پر قابو پا لیں گے۔ بس ٹھیک ہے۔ یہ تھی وہ گفتگو جو میں نے سنی تھی۔ میں نے ہوٹل کی جائزے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور پہلے اس معاملے کی طرف توجہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ ذہن میں سوال گونجا، یہ کس قسم کی نوٹ بک ہے جو اس پراسرار طریقے سے کسی دوسرے کے حوالے کی جائے گی؟ لیکن یہ لوگ اسے حاصل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ آخر اس میں ہے کیا؟ انہوں نے یہ گفتگو بہت دبی آواز میں کی تھی، لیکن اس وقت شاید میرے کانوں میں فرزانہ کے کانوں کی روح حلول کر گئی تھی، چنانچہ میں نے یہ بالکل صاف سنی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی کیا کہا؟ کانوں کی روح؟ یہ تو ابا جان کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ تو اس میں بوکھلانے کی کیا بات ہے؟ فرزانہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اور تم سے منہ بنانے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ فاروق نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا بابا، ختم کرو۔ ہاں تو ابا جان، سوال یہ ہے کہ آپ نے صرف ہمیں وہاں کیوں بھیجا؟ آپ بھی اگر ہمارے ساتھ گئے ہوتے تو کتنی آسانی رہتی۔ میں نے چھپ کر ساری کارروائی دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں تمہارے بعد فوراً گھر سے روانہ ہوا، لیکن افسوس پہاڑیوں تک نہیں پہنچ سکا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ رستے میں ایک لاش سے ملاقات ہو جائے گی۔ لاش سے ملاقات؟ ارے باپ رے، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں ہاں کہہ دو، یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے، فرزانہ جل کر بولی۔ ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ ابا جان، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ راستے میں آپ کی ملاقات ایک عدد لاش سے ہو گئی، محمود نے دونوں کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں ابھی کچھ جان باقی تھی، اس لیے میں اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا اور تم تک نہ پہنچ سکا ہوں۔ اور وہ لاش کس کی تھی؟ کیا اسے کسی نے ہلاک کر دیا تھا؟ فرزانہ بولی۔ ہاں، اس کے سر پر پتھر مارا گیا تھا، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ تھا کون؟ گویا وہ مر چکا ہے، فاروق بڑبڑایا۔ اگر مر نہ چکا ہوتا تو ابا جان اسے کبھی لاش کا نام نہ دیتے، محمود غصے سے بولا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، فرزانہ بولی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ تھوڑی دیر تک اکرام اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے یہاں پہنچ جائے گا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وہ حملہ آور کون تھا جس نے اجنبی سے نوٹ بک چھینی تھی؟ اگر یہ وہی شخص ہے جسے اجنبی سے نوٹ بک حاصل کرنی تھی تو اجنبی اسے خود ہی نوٹ بک دے دیتا۔ اس کا مطلب ہے اصل آدمی وہاں نہیں پہنچ سکا۔ حملہ آور اور تینوں یا تو آپس میں ساتھی تھے یا پھر ایک دوسرے کے مخالف، اور اس حملہ آور کو بھی کسی طرح نوٹ بک کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ کچھ ایسی بات معلوم ہوتی ہے، انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ تو پھر اصل آدمی کہاں گیا؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا،
یہ ہو کیا رہا ہے؟ ارے ہاں، سب سے پہلے تو نوٹ بک کو دیکھنا چاہیے، اسے تو ہم بھول بھی ہی گئے ہیں۔ فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ بھول ہو گئی ہوگی تم، ہم کیوں بھولتے؟ محمود نے منہ بنایا اور نوٹ بک نکال کر اپنے والد کی طرف بڑھا دی۔ سیاہ چمڑے کی جلد والی نوٹ بک بہت دبلی پتلی سی تھی، وہ بہت تھوڑے صفحات والی تھی۔ انہوں نے اس کی ورق گردانی شروع کی اور پھر تھکے تھکے انداز میں بولے، لو بھائی، تم بھی شوق پورا کر لو۔ جی کیا فرمایا؟ شوق پورا کر لیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے تم اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکو گے، جبکہ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اور محمود بے چین ہو کر بولا، اور نوٹ بک ان کے ہاتھ سے لے لی۔ اب وہ تینوں ایک دم نوٹ بک پر جھکے اور یہ بھول گئے کہ ایسے موقعوں پر ان کے سر ٹکرا جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ سر ٹکرائے اور خوب زور سے ٹکرائے۔ انسپکٹر جمشید نے بڑا سا منہ بنایا۔ ادھر بیگم جمشید باورچی خانے سے بول اٹھیں، اوہو، پھر کچھ توڑ دیا انہوں نے؟ ہاں بیگم، بس ذرا اپنے سر توڑ لیے، وہ بولے۔ وہ کچھ نہ بولے، ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے کے بعد آخر نوٹ بک کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا نوٹ بک کی اکثر صفحات پر لکیریں سے کھینچی ہوئی تھیں، کسی صفحے پر تحریر نام کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔